السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، الحمدللہ ہم نے پچھلے ہفتے جو درس شروع کیا ہے وہ ہے الحکم بغیر ما انزل اللہ، یعنی اللہ عز و جل کے قانون کے برخلاف، قانون کے مطابق فیصلہ کرنا۔ آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا اللہ کے قانون کے اعتبار سے، لیکن آپ اپنا مسئلہ لے جائیں غیر اللہ کے قوانین کے پاس اور اسی اعتبار سے اپنا مسئلہ حل کروانے کی کوشش کریں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ عز و جل نے کیا فرمایا تھا اس کے بارے میں کہ وہ آپ اس کو بالکل منافق کہہ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی وہ ہیں جو دراصل اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو ناپسند کرتے ہیں اور اپنے مسائل یہاں سلجھانے کی بجائے، اپنے مقدمات کا فیصلہ یہاں کروانے کی بجائے غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں یا اللہ کے علاوہ کے قوانین کو اللہ کے قوانین سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ اللہ عز و جل کی توحید کے منافی بات ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مان لیا، اور معبود ہم نے مانا کب؟ جب کہ رب مانا اس کو ہم نے جب اللہ تعالیٰ کو اپنا رب یعنی خالق، پیدا کرنے والا، مالک، ہمارا مالک، ہم اس کے غلام، ہم اس کے مملوک مان لیا، ہم اس کی ملکیت ہے مان لیا۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے ملکیت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمارے اوپر چلنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم ہم پر نہیں چل سکتا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کوئی آدمی کسی کے یہاں پر سروس کرتا ہو اور وہ دوسرے کی بات مانتا ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر کسی انسٹیٹیوٹ میں ہیں، آپ وہاں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں کے اسٹاف میں سے یا اسٹوڈنٹ میں سے ہیں، اب وہاں کے اسٹوڈنٹ یا اسٹاف ممبر ہوتے ہوئے آپ کسی دوسرے انسٹیٹیوٹ کی بات تو نہیں مان سکتے نا، آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ کے تابع رہنا پڑے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنا رب، اپنا مالک، اپنا خالق مان لیا تو لازم ٹھہرا کہ آپ اس کو اپنا حاکم بھی مان، کہ اب ہم پر حکم چلانے والا اکیلا اللہ ہی ہے، ہم پر اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں چلا سکتا۔ اب وہ لوگ جو اللہ کا حکم موجود ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی طرف جاتے ہیں، تو ہم نے بتایا کہ کم از کم کیٹیگری میں ایسے لوگ منافق ضرور ہوتے ہیں۔ اب اس کی کئی باتیں ہم نے اس تعلق سے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایک تو یہ کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس میں نمبر 1 اللہ کا حکم موجود ہو، اس مسئلے میں اللہ کا حکم موجود ہے، اور اللہ کا حکم ہر مسئلے میں موجود ہے۔ آپ کے زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کی بیماری صحت کا مسئلہ ہو، آپ کے جینے مرنے کا مسئلہ ہو، آپ کی عبادت کی کوئی بات ہو، آپ کا لین دین ہو، آپ کا نکاح ہو، آپ کی طلاق ہو، آپ کی خلا ہو، جو بھی ہے، آپ کی وراثت ہو، آپ کی جائیداد ہو، آپ کی اولاد کی پیدائش ہو، کچھ بھی ہو، جتنے بھی مسائل ہیں سب کے فتوے، سب کے فیصلے، سب کے حل، سب کے علاج، سب کے احکام اللہ تعالیٰ کے یہاں موجود ہیں۔ نمبر 1۔ دوسرا، اس حکم پر عمل کرنا آپ کے لیے ممکن بھی ہو۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا، جیسے کہ ابھی ہمارا ایک بورڈ ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ، ہمارا اپنا مسلمانوں کا بورڈ ہے۔ اب
گورنمنٹ کی طرف سے جب تک آپ کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ ہمارا ہی لا آپ کو ماننا پڑے گا، اللہ کرے ایسا کبھی نہ ہو، ورنہ یونیفارم سول کوڈ کی باتیں تو آپ سن ہی رہے ہوں گے، لیکن الحمدللہ ہم ابھی تک تو امان میں ہیں اور اللہ کرے آئندہ بھی امن و امان میں رہیں، ٹھیک ہے۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو شادی بیاہ کو لے کر کوئی پابند تو نہیں کیا گیا نا، آپ اپنی چچا زاد سے نکاح نہیں کر سکتے، آپ اپنی پھوپھی زاد سے نکاح، ایسا تو کچھ پابندی نہیں ہے نا، ہم اپنا نکاح اپنی شریعت کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، نکاح کے، طلاق کے، خلا کے جو بھی مسائل ہیں ہم اپنی شریعت کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، آپ کی وراثت ہے، وراثت کو لے کر گورنمنٹ کا کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے کیا؟ بیٹی کو کتنا دے رہے، پوتے کو کتنا دے رہے، نواسے کو کتنا دے رہے، بیوی کے، ایسا کچھ ہے کیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی کی وراثت ہے، اس کی وفات ہوئی، اب اس کے جتنے بھی وارث ہیں، آپ اپنا مسئلہ کس کے پاس لائیں گے؟ اپنے مفتی صاحب کے پاس لائیں گے کہ مفتی صاحب مجھے بتائیے، مثلاً مان لیتے ہیں ہمارے کسی رشتہ دار کی وفات ہوئی اور ان کی ایک بیوی ہے، 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، بتائیے مجھے فتویٰ دیجیے۔ مفتی صاحب آپ کو قرآن کریم دیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں گے، فتویٰ دے دیں گے۔ گورنمنٹ کو کوئی لینا دینا ہے کیا؟ جی نہیں۔ تو اب اس مسئلے پر عمل کرنا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ اب ایک تو اللہ کا حکم موجود ہے، کسی بھی مسئلے میں اللہ کا حکم موجود ہے، اور دوسرے اس حکم پر عمل کرنا بھی ممکن ہے، پاسبل، آپ کر سکتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص غیر اللہ کے پاس جاتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اگر کوئی شخص غیر اللہ کے پاس جاتا ہے تو جان لیجئے ایسا کرنا جو بھی ہے وہ کم از کم زمین میں فساد کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے زمین میں؟ فساد۔ فساد 2 طرح کا ہوتا ہے، بگاڑ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو جو آپ جانتے ہوں گے، مار دھاڑ، لڑائی کٹائی، ایک تو وہ فساد ہے، یعنی اللہ کی مخلوق کو پریشان کرنا، تکلیف پہنچانا، جس طرح سے بھی ہو وہ فساد ہے۔ پیڑ پودے بلا وجہ کاٹ دینا، لوگوں کی سڑک خراب کر دینا، لوگوں کے گھروں میں اپنی گندگی ڈال دینا، جو یہ سب دیکھتے ہیں یہ فساد کی الگ الگ قسم ہے۔ فساد کی ایک دوسری قسم ہے اور وہ ہے کفر اور شرک کو پھیلانا، نا انصافی، ظلم کو پھیلانا، یہ فساد ہے، اور ظلم بڑا فساد ہے۔ سب سے بڑا فساد ظلم ہی ہے، لوگوں پر ظلم کرنا۔ اب لوگوں پر ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو آپ، جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، ایک سیکولر ملک میں رہتے ہوئے یا ڈیموکریسی ہے، جتنے بھی معاملات ہیں ان معاملات کے حل کے لیے کورٹ موجود ہے، کورٹ موجود ہے۔ اچھا، آپ کے پاس آپ کی کورٹ موجود ہے، اس کو ہم عدالت کہتے ہیں اردو میں، آپ کے پاس آپ کی عدالت موجود ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا آپ اس عدالت کے پاس کب جائیں گے؟ جبکہ اس مسئلے میں آپ کو جانا ضروری ہو گیا ہے نا، اللہ کا حکم موجود ہے مگر اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ اس ملک میں رہتے ہوئے کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جہاں آپ شریعت کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کر سکتے، تو بے شک آپ وہاں جائیں۔ اچھا، اب یہاں انڈین کورٹ کا کوئی ایک ہی مسئلہ ہو، کوئی ایک مسئلہ ہو، انڈین کورٹ اس مسئلے کا حل، فیصلہ ایک طرح سے کرے گی۔ سیم وہی کیس اگر مان لیتے ہیں یو کے کی کورٹ میں جائیں تو کیا ویسے ہی فیصلہ ہوگا؟ ضروری نہیں ہے نا۔ مان لیتے ہیں کوئی ایک جرم ہے جس کی سزا ہمارے ہندوستانی قانون کے اعتبار سے کچھ ہے، تو کیا اسی جرم کی سزا انگلینڈ کے کورٹ میں بھی سیم رہے گی؟ امریکہ کی کورٹ میں سیم رہے گی؟ جی نہیں رہے گی، ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ جانے ہم کیا سزا دے سکتے ہیں اس کو۔ ہم یہاں دیکھیں گے، یہاں پر ہمارے جن لوگوں نے قانون بنائے ہیں، جو لوگ قانون میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، وہ جانیں کہ آخر اس کیس میں کیا فیصلہ دیا جا سکتا ہے اور مجرم کو کیا سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ یہاں اگر کسی نے کوئی جرم کیا یا کسی کو سزا دی گئی تو اس کو بنیاد بنا کر امریکہ والے سزا دیں گے؟ ویسی کوئی نہیں، وہ کہیں گے بھائی تم تمہارے انڈیا میں جانو، ہم کو اس سے غرض نہیں ہے، ہم ہمارا اپنا قانون لاگو کریں گے۔ ایک آدمی وہاں جا کر ان سے کہے گا کہ انڈیا میں ایسا قانون چلتا ہے، تم بھی ایسا ہی لاگو کرو، ایسا ہوگا؟ جی نہیں، وہ کہے گا تم جہاں رہتے ہو وہاں پر جاؤ، ہم کو ضرورت نہیں، ہمارے پاس اپنا قانون ہے۔ تو دیکھیے کیسے فساد پھیلا۔ یہ جو عدالتیں کام کرتی ہیں
انٹرنیشنل لیول پر ہو، ہر جگہ کی اپنی ہو، ان کا اپنا اپنا الگ الگ قانون ہوتا ہے. سب کے قانون الگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ انگلینڈ والے ہمارا قانون نہیں مانیں گے، ہم بھی ان کا نہیں مانیں گے. افریقہ والے امریکہ والوں کا نہیں مانیں گے، وہ ایک دوسرے کا نہیں مانیں گے، سب کے اپنے اپنے. جب ہر آدمی کے قانون الگ ہوں تو بتائیے کسی ایک بات پر اتفاق ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے انڈیا میں کسی جرم کی سزا پھانسی ہو، امریکہ میں عمر قید ہو، بالکل ممکن ہے. بلکہ ہو سکتا ہے امریکہ میں وہ بھی نہ ہو، 10 سال ہو، 5 سال ہو، 3 سال ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے امریکہ میں کسی جرم کی سزا غیر ضمانت، اس میں ضمانت ہی نہ ہو. انڈیا میں ہو سکتا ہے اس کی ضمانت کوئی مسئلہ نہیں. ساری بات ہے. اب ہم ایک دوسرے کو اپنے حکم پر عمل کرنے کا پابند کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں. اب یہیں سے ہوتا ہے بگاڑ شروع. یہ کہ یہ جو قانون ہمارے بنائے گئے ہیں جس ملک کے بھی ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے اعتبار سے نہیں، وہ انسانوں نے اپنی سمجھ اور اپنی خواہش کے اعتبار سے بنائے نا. جو قانون بھی اللہ کے نہیں ہیں وہ کیسے بنائیں گے؟ اپنی سمجھ کے اعتبار سے، اپنی خواہش کے اعتبار سے. ہم کو اچھا لگا اس لیے ہم نے ایسا قانون بنایا. اب جیسے ابھی ہم انڈیا میں گاڑی چلاتے ہیں تو کیسے چلاتے ہیں؟ لیفٹ، بائیں ہاتھ سے چلاتے ہیں نا، بائیں طرف سے چلتے ہیں. آپ سعودیہ میں جائیں گے تو وہاں بھی بائیں ہاتھ سے چلیں گے، بولیں گے ہم انڈیا میں بائیں ہاتھ سے چلتے تھے. پھر کیا ہوگا؟ وہاں تو آپ کو دائیں طرف سے چلنا پڑے گا. آپ گاڑی بھی چلا رہے ہیں تو ان کا الگ ہے، ہمارا یہاں کا الگ ہے. آپ ان کو اور وہ آپ کو ایک دوسرے کا پابند کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں. اب ہم مان لیتے ہیں انڈیا والوں نے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کیوں چوز کی، ہم نے کیوں ایسا کہ ہم بائیں طرف سے ہی جائیں گے؟ اچھا لگا، ہم کو لگا کہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے، ہم کو لگا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے، تو ہم نے اس کو اختیار کر لیا. سعودی والوں کو لگا کہ نہیں، ہم دائیں طرف سے چلیں گے، ہمارا جانا دائیں طرف سے ہوگا، آنا بھی پھر دائیں طرف سے ہوگا. کیوں؟ ان کو اچھا لگا، انہوں نے وہ کیا. اب ہم ان کو یا وہ ہم کو اس کا پابند کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں تم بائیں طرف سے چلو، نہیں تم دائیں طرف سے چلو. نہیں. ان کی خواہش الگ، ان کی چاہت الگ، ہو سکتا ہے ان کی ضرورت الگ، ہماری ضرورت الگ ہو. لیکن اسلامی قانون دنیا میں کہیں بھی اور کبھی بھی ہو، وہ بدلتا ہے کیا؟ نہیں، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. امریکہ کا مسلمان ہے، اگر وہ کہے گا مجھ پر اسلامی قانون لاگو کیا جائے، ایک ہی قانون لاگو ہوگا. افریقہ کا مسلمان کہے گا کہ نہیں بھائی میں تو اسلامی قانون کو مانوں گا. مان لیتے ہیں ایک آدمی امریکہ میں رہتا ہے، اس کی وفات ہوئی، اس کے پیچھے اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی. امریکہ کے مفتی صاحب اس جائیداد کا بٹوارا کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کہیں گے بھائی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، 2 حصے بیٹے کو دے دو، 1 حصہ بیٹی. امریکہ کے مفتی صاحب نے فتوا دیا. ہمارے ہندوستان کے مفتی صاحب کیا فتوا دیں گے؟ چینج ہو جائے گا؟ وہ سیم ہی رہے گا نا، وہ سیم ہی رہے گا. وہ کہے گا نہیں 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 میں سعودی عرب کا فتوا مانوں گا. سعودی عرب سے فتوا کیسا آئے گا؟ وہ ایسا ہی آئے گا، اس میں کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. یعنی 1500 سال پہلے جو فتوا تھا وہ فتوا آج بھی عرب کے مسلمانوں کے لیے جو فتوا، وہ فتوا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. اس میں کوئی بھی چینج آنے والا نہیں ہے. اب بات یہ ہوئی، اس سے اس پوری تفصیل کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم انسان جو قوانین بناتے ہیں وہ اپنی خواہش کے اعتبار سے بناتے ہیں. مجھ کو اچھا لگا اس لیے قانون بن گیا، مجھ کو خراب لگا اس لیے میں نے اس کو جرم سمجھا. جبکہ اللہ عز و جل کا جو قانون ہے وہ فطری قانون، انسان کا جو نیچر ہے وہی اللہ کا قانون ہے. اور اسی لیے آپ پڑھتے ہوں گے قرآن میں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. سنت یعنی قانون. اللہ عز و جل کا جو فطری قانون ہے اس قانون میں انشاءاللہ آپ کبھی بھی قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. ہمارا انڈیا، ہمارے انڈین قوانین میں تبدیلی ہوتی رہتی کہ نہیں ہوتی رہتی ہے نا؟ ہر سال کئی قانون بدل جاتے ہیں ہمارے یہاں پر. لیکن اللہ عز و جل کا قانون وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ عز و جل کے قانون میں کوئی تبدیلی کبھی نہ ہوئی ہے اور نہ کبھی نہیں ہوگی. یہی قانون جو اللہ نے ہم کو دیے ہیں، یہ قانون ہم سے پہلے والوں کو دیے تھے، تورات والوں کو یہ قانون دیے تھے. تبھی تو اللہ نے نقل کیا نا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ. یہ سب تورات میں تھا. ہمارے پاس نیا کچھ نہیں ہے، بس وہی جو ان کے پاس تھا ہمارے پاس تفصیل ہے، کیونکہ ہم کو قیامت تک رہنا ہے، ان کا ختم ہو گیا. ان کے پاس جو تھا ہمارے پاس بھی وہی ہے، الگ کچھ نہیں ہے. لیکن کیا ہے ہمارے پاس اور زیادہ ایکسپینڈ، بڑا ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے یونیورسل ہے.
قیامت تک کے لیے، سب کے لیے، ہر زمانے ہر علاقے کے لیے ہے۔ ان کا جو دین تھا، جو احکام تو ختم ہونے والے تھے، تھوڑی مدت کے لیے تھے، لیکن جو بنیاد ہے وہ ایک ہی ہے، جو بنیاد ہے وہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جیسے آپ کی یہ مسجد آج سے 4 سال پہلے کتنی تھی اور کتنی ہے، فرق ہے نا، ضرورت وقت۔ ویسے ہی جو تورات والوں کا قانون تھا، ان کو اتنے کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ بنیاد دے دی، چلو۔ اور ہم جب آئے تو اللہ عز و جل نے کہا کہ تو پوری قیامت تک کے لیے آنے والے لوگ ہیں۔ یہ جو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، تو دین نیا نہیں ہے، دین تو پرانا چلا رہا ہے، لیکن قوانین اب تھوڑے بڑھ گئے، کیونکہ اس کو ہر زمانے کے لیے ہونا ہے، ہر علاقے کے لیے ہونا ہے، قیامت تک کے لیے ہونا ہے۔ دجال کے زمانے میں بھی یہی ہونے والا، اور یاجوج ماجوج کے ٹائم پر بھی یہی رہنے والا، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ تو آپ یہ فرق یاد رکھیے کہ ہمارے جو قانون ہم بناتے ہیں، وہ قوانین ایک تو اپنی چاہت، اپنی خواہش کے اعتبار سے، اپنی پسند ناپسند کے اعتبار سے وہ قانون بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قانون ہوتے ہیں، یہ علاقوں کے اور افراد کے اعتبار سے بدلتے بھی رہتے ہیں۔ ابھی آپ دور کیوں جاتے ہیں، بہت سے ایسے قوانین ہیں جو آپ کے مہاراشٹر میں، مدھیہ پردیش والے نہیں مانتے، ان کو معلوم آپ کو یہ بات؟ بہت سے ایسے قانون ہوتے ہیں جو صرف انتر راجیہ چلتے ہیں، یعنی آپ کے اسٹیٹ لیول پہ چلیں گے، اور دوسرے اسٹیٹ والے ان قوانین کو نہیں مانتے کہ نہیں بھائی اپنے مہاراشٹر میں جاؤ۔ بہت سے ایسے قوانین، اب ٹیکس کا ہی معاملہ لے لو، کم زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا زیادہ؟ یہ بہت سے قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ، مہاراشٹر اسٹیٹ والے اس کو مانیں گے، کیرلا والے کہیں گے نہیں بھائی وہ جاؤ۔ بیف ہے معلوم، کہیں پر یہ گورنمنٹ کی طرف سے بنتی ہے، کہیں پر نہیں ہوگا، ہم نہیں مانتے اس کو۔ گوا، ہمارے یہاں مدھیہ پردیش، ہے نا فرق؟ تو اب آپ یہ سوچئے کہ ہم جو قوانین بناتے ہیں، یہ اپنی خواہش، اپنی پسند، اپنی ناپسند سے بناتے ہیں، اور جہاں پر بات آ جاتی ہے دو لوگوں کی، تو ضروری نہیں ہے کہ جو میری پسند ہو وہ آپ کی پسند ہو، بالکل ضروری نہیں ہے۔ جو مجھے اچھا لگے وہ آپ کو اچھا لگے، ضروری نہیں ہے۔ اور جب یہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں اب ہم کو قانون بنانا ہی ہے، تو ایک ہی کے اعتبار سے قانون بنے گا نا، قانون تو ایک ہی رائے کے اعتبار سے بنے گا۔ اب مثلا مان لیتے ہیں کہ ہماری قانون ساز کمیٹی میں 100 لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ 100، 51 ایک طرف ہے اور 49 ایک طرف ہے، قانون کدھر بن جائے گا؟ 51، اور باقی کے 49 اپوز میں رہیں گے نا، تو مطلب انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا، لیکن قانون بن گیا تو مان رہے۔ کیسا مان رہے؟ خوش دلی سے مان رہے اس کو، وہ مجبوری ان کو ماننا ہے۔ اور جہاں بات آتی ہے مجبوری کی، وہاں دشمنی ہوتی نہیں ہوتی، وہاں دشمنی ہوگی۔ اب کوئی قانون ہے، مان لیتے ہیں 100 ممبرز ہیں ہمارے، اور جمہوریت کے اعتبار سے فیصلہ عقل کے اعتبار سے نہیں ہوتا، عقل مند نہیں دیکھے جاتے، مان لیتے ہیں جمہوریت ہے، 100 لوگ ہیں، ایک طرف 51 پاگل ہیں، پاگل 51، اور دوسری طرف 49 جو لوگ ہیں وہ علماء ہیں، وہ پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ انجینئرز ہیں، 49 ہیں، اور جو 51 ہے وہ پاگل ہیں۔ اور قانون جو بنے گا وہ کدھر بنے گا؟ یہ سیکولرزم اسی کو کہتے ہیں، میں نے غلط نہیں کہا، آپ جا کے سیکولرزم کی تعریف ڈھونڈ لو، یہی ہے سیکولرزم، کہ جہاں ایک ووٹ زیادہ ہے ادھر کا قانون بنے گا۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا جو کم ووٹ والے ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ انجینئرز ہیں، وہ علماء ہیں، وہ ماہرین ہیں اپنے فن کے، نہیں بھائی آپ کم ہے، ختم۔ یہ 51 پاگل ہے لیکن زیادہ ہے نا آپ سے، اس لیے قانون ان کے بولنے کے اعتبار سے بنے گا۔ تو بتاؤ اگر ایسے ہی قانون بنتا رہتا ہے تو اس سے عدل پھیلے گا کہ ظلم پھیلے گا؟ ظلم ہی ہوگا نا، ظلم ہی ہوگا، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دو، ظلم ہی ہوگا۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے اس قانون کو نافذ کرنے کا۔ قانون تو ہم نے بنا دیا، مثلا ہمارے یہاں ٹریفک کا قانون ہے نہیں ہے، آپ سگنل نہیں توڑ سکتے، آپ غلط سائڈ سے اوورٹیک نہیں کر سکتے، آپ 18 سال سے کم ہیں تو آپ کو لائسنس نہیں ملے گا، یہ سب قوانین ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ نے سگنل توڑ دیا، آپ کو پکڑا ایک نے کہ بھائی چلو تم نے سگنل توڑے، اب کیا ہوگا؟ اب 3 شکلیں ہیں، یا تو چالان، یا تو رشوت، ہے نا، یا تو چالان کہ بھائی یہ 500 روپے، 100 روپے، 20 روپے، جو بھی چالان، تو آپ بول رہے ہیں چالان بہت ہے صاحب، 20 روپے لے لو، 50 لے لو، 100 لے لو،
ٹھیک ہے، یہ دوسری شکل ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ آپ بولتے ہیں فلاں دادا فلاں سے میں بات کرواتا ہوں آپ کی. یہ بھی چلتا نہیں چلتا؟ تینوں باتیں ہو سکتی ہیں نا. یعنی پہلی شکل میں چالان تو آپ کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اللہ نہ کرے. دوسری شکل میں رشوت تو آپ بچ گئے، 150 پہ کام چل گیا. اور تیسری شکل میں دادا گیری کہ فلاں میرے چاچا ہیں، فلاں میرے پھپھا ہیں، فلاں میرے یہ ہیں. اب وہ بھی کیا ہوتا ہے، چلو جانے تو چھوڑو، کون ٹینشن لے گا. اب بتاؤ کہ دو لوگوں کو ایک RTO والے نے پکڑا. ایک نے کہا کہ میرے چاچا میرے پھپھا، تو اس نے چھوڑ دیا اور دوسرے کو پکڑا. اب دوسرے کے چاچا پھپھا تو وہ نہیں تھے، تو دوسرا کیا کرے گا؟ اب اس کے بعد دو ہی آپشن بچیں گے، یا تو چالان کٹوائے اور یا تو رشوت دے. تو اب اس کے لیے وہ جو بندہ اب جو مجبور ہے رشوت دینے یا چالان کٹوانے کے لیے، اس کے دل میں خود اس RTO والے کے لیے دشمنی نفرت ہوگی نہیں ہوگی؟ اور اس بندے کے لیے جو اس سے پہلے ویسی چھوٹ کے چلا گیا، اس کے لیے بھی دشمنی نفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو بتاؤ ظلم پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ ایسے ظلم پھیلتا ہے. جبکہ اسلامی قانون کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر سفارش چلتی ہے کیا؟ ہمارے یہاں سفارش نہیں چلتی. بھائی آپ کوئی بھی ہوں گے اپنے گھر میں، آپ ہمارے قانون کے دائرے میں آئے تو آئے، ختم. آپ آ گئے ہمارے قانون کے دائرے میں. اس کی اس سے بڑی مثال آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون نے چوری کر لی، ہو گئی چوری اس سے. اب وہ اونچے خاندان کی تھی، معاملہ بڑھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پہنچا، مقدمہ. تو آپ نے کہا اچھا چوری کی ہے، چوری تو اور ایک حد ہے اس کی کہ کتنا ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ اس میں تو حد کاٹا جائے گا. اب پریشان ہو گئے سب لوگ کہ بہت اونچے گھرانے کی، معزز گھرانے کی وہ خاتون ہے، اور اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، ہمیشہ کے لیے شرمندگی کی بات ہو جائے گی. اللہ عافیت میں رکھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ کر چکے، کوئی تو ہو جو سفارش کرے کہ آپ فیصلہ بدل دیں. ابو بکر عمر، لیکن ان کی ہمت نہیں تھی سفارش کرنے کی. ڈھونڈا گیا کون سفارش کر سکتا ہے. تو پتہ چلا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید کے بیٹے تھے. تو گویا آپ نے اپنی گود میں ان کو پالا تھا، ان کی پرورش خود کی تھی آپ نے. بہت زیادہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ سے. تو وہ لوگ اسامہ کے پاس آئے اور کہا اسامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارا اتنا ایک کام کر دو کہ اس خاتون کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کر دو. اسامہ پہلے تو ڈرے گھبرائے کہ نہیں اللہ کا فیصلہ ہے، میں کیسے سفارش کر سکتا ہوں. لیکن انہوں نے بھی دباؤ ڈالا، کہا اچھا چلو سفارش کر دیتے ہیں، اگر ہو گیا تمہارا کام. اسامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کا مسئلہ، آپ ناراض ہو گئے. کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدود، اللہ کے قوانین نافذ نہ کرنے کے لیے مجھ سے سفارش کر رہے ہیں. اللہ کی قسم لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدها، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتی تو آپ سوچیے ہمارے یہاں پر جب قانون لاگو ہے تو سب پر لاگو ہو جاتا. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ تو غریب ہے تو امیر ہے، وہاں پر رشوت چلتی کیا؟ وہاں پر سفارش چلتی کیا؟ جی. تو یہاں جہاں رشوت چلتی ہو، جہاں سفارش چلتی ہو، جہاں قانون میں اتنی زیادہ لاؤ لچک ہو، آپ بڑے گھرانے کے تو چھوڑ دو، آپ چھوٹے گھرانے کے تو قانون لاگو کرو، تو اس طرح کی حرکتیں جہاں ہوتی ہوں وہاں ظلم پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ وہاں ظلم پھیلے گا. اب جہاں ظلم پھیلتا ہے تو ظلم فساد کی سب سے بڑی جو قسم ہے وہ ہے ظلم. فساد کی جو سب سے بڑی قسم ہے وہ کیا ہے؟ ظلم. اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ عز و جل کے نازل کیے ہوئے کلام، اللہ کے اتارے ہوئے قانون، اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ ظالم ہیں. سمجھ میں آئے گا نا کیسے ظلم ہوتا ہے؟ وہ اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتا کوئی، یار کون سا ظلم پھیلے گا. یہ پورا معاشرہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا پورا بگڑا ہوا، وہ اسی وجہ سے قانون ہے لیکن قانون لاگو نہیں کرتا کوئی. ابھی آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں سبھی دیکھتے سنتے ہیں، چھپائی ہوئی کوئی بات ہے نہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنا زیادہ سب کچھ ہے. کیوں؟ ہمارے یہاں قانون نہیں ہے کہ اس بارے میں، یا تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو ان کو لاگو کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے کیا ہوتا ہے پھر
ظلم پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے، اگر اللہ عز و جل کا قانون ہو اور ہر بندہ اس قانون کو فالو کرنے لگ جائے تو ظلم پھیلے گا؟ جی نہیں پھیلے گا۔ اب وہ لوگ چلیے جن کے جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو تو جانے دیجیے، ان کا مسئلہ ہی نہیں، لیکن جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اگر وہ لوگ اس قانون کو فالو نہ کریں تو بات بگڑے گی کہ نہیں بگڑے گی؟ یہ جو اللہ کو نہیں مانتا نا، تو ویسے ہی نہیں مانتا، اس پر کیا قانون لاگو کریں گے آپ؟ لیکن میں اور آپ، ہم لوگ تو اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں نا، پھر اگر ہم اللہ کے قوانین کو نہ مانیں تو آپ یہ بتائیے کہ جو نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے، لیکن ہم ایک طرف تو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں بھائی ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہ مانیں گے تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ ہم نے پچھلے ہفتے آیت میں بتایا تھا، رأیت المنافقین، آیت یہ آئی تھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آؤ، دعویٰ کر رہے ہو نا ایمان کا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو جب دعوت دی جاتی ہے، جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ پر جو نازل کیا گیا وما انزل من قبل، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی اللہ کا کلام جو بھی قرآن ہے، تورات، انجیل، زبور، ہم تو سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، دعوے تو ایسے کرتے ہیں، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اللہ کے علاوہ کو اپنا فیصل مان کر اللہ کے علاوہ کے پاس اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں، اور شیطان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ گمراہ کرنا ہی چاہتا ہے لوگوں کو۔ اب ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، قرآن اور سنت پر اپنے مقدمات پیش کرو، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین آپ سے تیزی سے کنی کترا کر، منہ پھیر کر نکلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب وہ لوگ کہ جو اللہ کا حکم موجود ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ممکن ہے، پھر بھی جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس، تو ایسے لوگوں کو اللہ عز و جل نے کیا کہا کہ لوگ منافق ہیں۔ اور بات چل رہی ہے توحید کی، توحید کے تقاضوں کی، تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اندر اور باہر سے کیا ہو؟ مومن ہو۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جیسا اندر سے ویسا ہی باہر سے ہو۔ اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اللہ پر ایمان رکھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہوں، تو اندر سے بھی مجھے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن منافقوں کا حال کیا تھا؟ وہ دعوے تو کرتے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہم تو مومنوں میں سے، لیکن جب بات آتی تھی عمل کی، جب بات آتی تھی کر دکھانے کی، جب بات آتی تھی ماننے کی اور نافذ کرنے کی، تو پھر وہ اندر سے مانتے ہی نہیں تھے۔ ایسے لوگ جن کا اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، زبانی دعوے تو بہت کرتے ہو لیکن اندر سے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کو ہی منافق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ایسے لوگوں کو منافق قرار دیا، اور یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ اپنی توحید میں مکمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی وحدانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر معاملے میں حاکم مانیں۔ اللہ عز و جل کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا تقاضا یہ ہے، توحید الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم مان لیں۔ ہر چھوٹا معاملہ، بڑا معاملہ، گھریلو کوئی مسئلہ ہو، باہر کا کوئی مسئلہ ہو، عبادت ہو، آپ کے معاملات ہو، آپ کی تجارت ہو، لین دین جو بھی ہو، ہر معاملے میں ہم اکیلے اللہ عز و جل کو اپنا حاکم مان لیں۔ معبود مان لیا تو حاکم بھی آپ کو ماننا پڑے گا، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ کوئی سوال آپ میں سے کسی کا؟ رشوت اب حرام ہے،
یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حرام ہے، لہٰذا آدمی ایسی حرکت نہ کرے، ایسا کوئی جرم نہ کرے کہ اس کو حرام کا سہارا لینا پڑ جائے۔ وہ بھی غلط کر رہا ہے اور آپ بھی غلط کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیے کیسا ہوتا ہے، رشوت ایک تو آدمی اپنی خوشی سے دے کہ بھائی چل جانے دے مجھ کو، یہ رشوت ہے، یہ تو حرام ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ پر جبر ہے، یہ دینا ہی پڑے گا آپ کو، ورنہ آپ کی فائل آگے نہیں بڑھتی۔ تو آپ جانتے ہوں گے اگر وہ لوگ، آپ لوگ، کوئی گورنمنٹ کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، اللہ کرے نہ ہو کوئی مسئلہ، لیکن کوئی فائل ہے آپ کی جو آپ پاس کروانا چاہتے ہیں، آپ کو گھر بنانا ہے، دکان بنانا ہے، کچھ بھی، تو آپ 500 روپے فیس ہے لیکن 5000 آپ کو ٹیبل کے نیچے سے دینا پڑتا ہے۔ کیوں دینا پڑ رہے ہیں آپ کو؟ اس کے بغیر آپ کا کام ہی نہیں ہوتا، فائل آگے نہیں بڑھتی۔ تو اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہی تو ہوتا ہے کہ یہ اگر اللہ عز و جل کا قانون ہو تو وہاں مسئلہ ہی نہیں، لیکن جب لوگ آتے ہیں دوسروں کے قانون کی طرف تو پھر بہت سے کام رشوت کے بغیر ہوتے ہیں، نہیں آپ کا جائز کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہوتا۔ دوا خانوں میں بھی اگر آپ نرس کو رشوت نہ دیں تو آپ کے پیشنٹ کو نہیں دیکھتی وہ نرس، ہر جگہ ویسا ہے، ہم کیا کریں گے؟ خیر اللہ نے چاہتا کہ ملاقات ہوگی، اللہ توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔